السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد صلی اللہ صلی علی محمد و آل محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے اہل بیت، اللہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ آپ کو ہر طرح کے رجس سے دور رکھے، ہر طرح کی برائی سے دور رکھے اور پاک رکھے اس طرح سے کہ جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ عزیزان گرامی، ظاہر ہے کہ یہ موقع کہ جہاں آج شب جمعہ بھی ہے اور ابھی آپ نے دعائے کمیل بھی تلاوت کی، لہذا شب جمعہ کے بڑے فضائل ہیں اور اس رات دعاؤں کے بڑے ثواب ہیں، اور یہ رات شب جمعہ کی بڑی عظیم رات ہوتی ہے اور جس میں بندہ اپنے پروردگار سے لو لگاتا ہے، لیکن لو لگانے کے واسطے کسی نہ کسی کا ذریعہ چاہیے ہے، کسی نہ کسی کا وسیلہ چاہیے۔ تو ہمارے پاس جو ذریعہ ہیں، ہمارے پاس جو وسیلہ ہیں، وہ اہل بیت ہیں۔ اس واسطے کہ یہ اہل بیت ہیں کہ جن کے ذریعے سے، جن کے وسیلے سے اور جن کی تعلیم کی ہوئی دعاؤں کے ذریعے سے ہم اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور اللہ کی سرکار سے ہم طلب کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے جس دعا کو سماعت فرمایا، ظاہر ہے کہ یہ بھی اس کی دعا ہے کہ جو خطیب منبر سلونی ہے، جو امیر المومنین ہے، جو ہمارا پہلا امام ہے، لیکن آپ نے دعائے کمیل کو سماعت فرمایا عربی میں۔ میں نثر میں چند منٹ آپ کی خدمت میں حدیث قصہ کے تعلق سے سوچ رہا ہوں کچھ عرض کروں کہ دیکھیے حدیث قصہ کہ جہاں پر شروع ہوتی ہے بات یہاں سے بغیر کسی تمہید کے ساتھ چند منٹ کہ حضور سرور کائنات تشریف لائے اپنی بیٹی کے گھر اور فرمایا کہ بیٹی مجھے چادر دے دو، میں کچھ ذوف محسوس کر رہا ہوں، میں کچھ ذوف محسوس کر رہا ہوں، مجھے ایک چادر دے دو۔ بیوی نے، بیٹی نے اپنے بابا کی خدمت میں چادر کو پیش کیا اور حضور سرور کائنات چادر اوڑھ کے حجرے میں لیٹ گئے۔ لیکن یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ رسول اللہ ذوف محسوس کر رہے تھے اور حضور سرور کائنات نے ذوف محسوس کر کے چادر مانگی کہ مجھے چادر دے دو۔ لیکن ذوف کے واسطے تو یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کچھ ذوف محسوس کر رہا ہے، کوئی کمزوری محسوس کر رہا ہے، تو اس کے واسطے کچھ غذا نوش کرتا ہے، کوئی طاقت کی چیز کھاتا ہے۔ مگر حضور سرور کائنات بیٹی سے یہ نہیں کہتے کہ بیٹی مجھے تم روٹی دے دو، کچھ کھانا دے دو، کچھ کھانے کے واسطے دے دو، میں کچھ ذوف محسوس کر رہا ہوں۔ قابل غور بات ہے عزیزان گرامی، کچھ بیٹی سے غذا نوش کرنے کے واسطے طلب نہیں فرماتے بلکہ چادر مانگ رہے ہیں کہ میں کچھ ذوف محسوس کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے قابل غور بات یہ ہے کہ یہ تو اس واسطے آئے ہیں کہ لوگوں کے ذوف کو دور کریں، یہ تو بیماریوں کو دور کرنے کے واسطے آئے، بیماریوں کا علاج کرنے کے واسطے آئے، ذوف کو دور کرنے کے واسطے آئے ہیں، نہ یہ کہ ان میں خود ذوف پیدا ہو جائے، ہے نا، یہ تو ذوف کو دور کرنے کے واسطے آئے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ میں کچھ ذوف محسوس کر رہا ہوں، اور ذوف کا علاج باپ نے محسوس کیا، بیٹی نے پہچان لیا کہ اس کا علاج کیا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد
اس واسطے کہ یہ اہل بیت ہیں، یہ ایک دوسرے کا مزاج جانتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ باپ کہہ رہا ہے کہ میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، تو بیٹی باپ کی خدمت میں جام شیر نہیں پیش کرتی ہے، بیٹی باپ کی خدمت میں جام شیر نہیں پیش کر رہی ہے، بیٹی چادر دے رہی ہے، اور رسول چادر اوڑھ کے لیٹ بھی رہے ہیں، یہ نہیں کہتے مجھے کھانے کے لیے دے دو۔ گویا یہ کچھ ادھر کا معاملہ ہے کہ کچھ رسول نے ذوف محسوس کیا تو ادھر کی بیٹی ہے جو پہچان بھی رہی ہے۔ صلوات بھیج دے صلی اللہ محمد وآلِ محمد، وہ پہچان بھی رہی ہے۔ اس نے انہوں نے ذوف محسوس کیا، بیٹی نے پہچان لیا، چادر دے دی رسول کو، اپنے بابا کی خدمت میں چادر کو پیش کر دیا، اور وہ چادر اوڑھ کے لیٹ گئے۔ کہ ایک مرتبہ بڑا نواسا سبت اکبر امام حسن علیہ السلام تشریف لائے، اللہم صلی اللہ محمد وآلِ محمد، اور آنے کے بعد اپنی مادر گرامی کو سلام کیا، سلام کر کے فرمایا کہ مادر گرامی میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ تو بی بی نے جواب دیا کہ ہاں تمہارے نانا چادر میں لیٹے ہوئے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام چادر کے قریب پہنچے، نانا کو سلام کیا، نانا سے اجازت لی، نانا جان آپ کی اجازت ہے کہ میں چادر میں داخل ہو جاؤں؟ رسول نے اجازت دی کہ آؤ حسن چادر میں داخل ہو جاؤ۔ حسن چادر میں داخل ہو گئے۔ یہاں نانا ذوف محسوس کر رہا ہے، باپ ذوف محسوس کر رہا ہے، رسول کو ذوف محسوس ہو رہا ہے۔ ایسے موقع کے اوپر جب کسی بزرگ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، بچوں کو ان کے پاس نہیں جانے دیا جاتا ہے، بچوں کو دور رکھا جاتا ہے۔ یہ کیسی ماں ہے کہ جو نانا کی خدمت میں، باپ کی خدمت میں بچوں کو بھیج رہی ہیں، اور وہ کیسا نانا ہے جو چادر میں ذوف کے باوجود بچے کو بلا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کچھ دنیاوی معاملہ نہیں ہے، یہ کچھ الہی باتیں ہیں۔ ذوف بھی ادھر ہی سے کچھ ہو رہا ہے، علاج بھی ادھر ہی سے ہو رہا ہے۔ صلوات بھیجے محمد صلی اللہ محمد وآلِ محمد۔ آپ غور فرمائیے، چادر میں ان کو بلا لیا، اور اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، اور آنے کے بعد انہوں نے بھی وہی جملہ ارشاد فرمایا کہ مادر گرامی آپ پر میرا سلام ہو، میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ ہاں تمہارے نانا چادر میں لیٹے ہوئے ہیں، حجرے میں ہیں۔ اور حسین چادر کے قریب پہنچے، نانا کو سلام کیا کہ نانا جان آپ کی اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں؟ اندر سے جواب آیا کہ آؤ حسین چادر میں آ جاؤ، قصہ میں داخل ہو جاؤ۔ حسین بھی چادر میں داخل ہو گئے، حسین بھی قصہ میں آ گئے، بڑا نواسا بھی چادر کے اندر آ گیا، چھوٹا نواسا بھی چادر میں آ گیا۔ مگر آپ ایک بات پر غور کیجئے کہ یہ دونوں بھائی ایک ساتھ نہیں آئے ہیں، الگ الگ آئے۔ پہلے بڑا بھائی آیا، پھر چھوٹا بھائی آیا، پہلے حسن آئے، پھر حسین آئے، مگر آ کے دونوں نے بات ایک کہی ہے، بات دونوں کی ایک ہے۔ وہ بھی آ کے ماں کو سلام کرتے ہیں، یہ بھی آ کے ماں کو سلام کرتے ہیں، وہ بھی آگے کہتے ہیں کہ نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، یہ بھی آگے کہتے ہیں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، وہ بھی جا کے کہتے ہیں کہ نانا آپ کی اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں، وہ بھی کہتے ہیں کہ نانا آپ کی اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں۔ گویا دیکھنے میں تو دو نظر آ رہے ہیں، حقیقت میں ایک ہے، حقیقت میں ایک ہے۔ تو گویا یہ امامت کے مزاج کو پہچانوا رہے ہیں کہ امامت وہ ہے کہ جہاں انداز سے انداز بدلتا ہے، نہ جملے سے جملہ بدلتا ہے، نہ لہجے سے لہجہ بدلتا ہے۔ کہ صلوات بھیج دے صلی اللہ محمد وآلِ محمد۔ اب یہیں سے ایک بات کا اور جواب مل جاتا ہے کہ جو اکثر ایک بات کہی جاتی ہے کہ صاحب دونوں بھائیوں کی تو سیرت میں اختلاف تھا، ایک نے سلو کر لی تھی، دوسرے نے جہاد کر لیا تھا، ایک نے تلوار چلائی، دوسرے نے تلوار نہیں چلائی، دونوں کی سیرت میں اختلاف ہے۔ تو یہیں سے اس کا جواب بھی مل جاتا ہے کہ سیرت میں اختلاف نہیں ہے، یہ وہ امام ہیں کہ جن کے لہجے میں فرق نہیں ہے، جن کے جملوں میں جب فرق نہیں ہے تو ان کی سیرت میں فرق کیا ہوگا۔ غور کرنے کی بات ہے، کیا اچھا نقطہ ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ جو جملہ حسن نے فرمایا وہی جملہ حسین کا ہے۔ لیکن
اب اس کے بعد مولا علی تشریف لائے، اور مولا علی نے بھی آنے کے بعد وہی بات فرمائی کہ بنت رسول آپ پر میرا سلام، میں اپنے بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر مولا علی کا بھی وہی عمل ہے کہ جا کے سلام کرتے ہیں اور اجازت لیتے ہیں کہ آپ کی اجازت ہے ابن عم کہ میں آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ تو مولا رسول اللہ جواب دیتے ہیں کہ علی آؤ چادر میں آ جاؤ۔ علی بھی امام ہیں، گویا بتا دیا کہ دیکھو امامت میں چاہے پہلا ہو، چاہے دوسرا ہو، چاہے تیسرا ہو، چاہے 8واں ہو، چاہے 12واں ہو، انداز سے انداز نہیں بدلتا، کردار سے کردار نہیں بدلتا، لہجے سے لہجہ نہیں بدلتا ہے۔ دیکھنے میں 12 نظر آ رہے ہیں، حقیقت میں ایک ہے، حقیقت میں ایک ہے، ورنہ دیکھنے میں تو 12 نظر آ رہے ہیں۔ لیکن ایک بات جو سب نے آنے کے ساتھ ہی فوراً ارشاد فرمائی، امام حسن علیہ السلام نے وہ بات فرمائی، امام حسین علیہ السلام نے وہ بات فرمائی، اور مولا علی نے ایک بات فرمائی کہ سلام کرنے کے بعد فرمایا کہ میں رسول اللہ کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ آپ غور کیجئے، خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ رسول وہاں حجرے میں لیٹے ہوئے ہیں، یہ گھر میں داخل ہوتے ہی کہہ رہے ہیں کہ میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے کچھ خوشبو نکل رہی ہے جو پورے گھر میں پھیل رہی ہے نا، پورے گھر میں پھیل رہی ہے۔ اور خوشبو کا معاملہ یہ ہے کہ دیکھیے خوشبو بھی 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ خوشبو ہے کہ جو جہاں پر ہے بس وہیں پر موجود رہے گی، جیسے رومال میں عطر لگا لیا، تب جب رومال کو سونکھا تب خوشبو محسوس ہوئی۔ ایک یہ ہے کہ یہاں پر اگر بتی روشن کر لی تو پورے گھر میں خوشبو مہکی ہوئی ہے نا، پورے گھر میں خوشبو مہکی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کے جسم سے وہ سی خوشبو نکلتی تھی جو خوشبو مہکتی تھی، پورے گھر میں پھیلتی تھی، وہ والی خوشبو ہے۔ تبھی امام حسن بھی کہتے ہیں کہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں، امام حسین بھی کہہ رہے ہیں خوشبو محسوس کر رہا ہوں، مولا علی بھی کہہ رہے ہیں خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ جبکہ وہ لیٹے ہوئے حجرے میں، وہاں سے خوشبو نکل رہی ہے، پورے گھر میں پھیل رہی ہے۔ اب یہیں سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ شب ہجرت محمد نے اپنے بستر پر علی کو کیوں لٹایا، علی کو کیوں لٹایا، کسی غیر کو کیوں نہیں لٹایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خوشبو محمد کے جسم سے نکلتی تھی وہی علی کے جسم سے بھی نکل رہی وہی خوشبو ہے۔ اور اس میں ہمیں حیرت بھی نہیں ہے، اس میں ہمیں تعجب بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں تو رسول نے فرمایا ہے کہ انا والیو من نور واحد، انا والیو من نور واحد، جو نور کے ایک جز میں خوشبو ہے وہی دوسرے جز میں بھی خوشبو ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ مسئلہ مولا علی بھی تشریف لے آئے، اور اس کے بعد معصومہ کونین بھی تشریف لے آئیں، اجازت لے کے آ گئے کہ بابا آپ پر میرا سلام، کہ آپ کی اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں؟ انہوں نے بھی اجازت دے دی کہ بیٹی آؤ چادر میں آ جاؤ۔ معصومہ کونین بھی چادر میں آ گئیں۔ لیکن آپ نے سینکڑوں مرتبہ سنا ہوگا، تاریخ میں پڑھا ہوگا، کتابوں میں واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ نواسا نانا کی خدمت میں آ رہا ہے تو اجازت لے کے آ رہا ہے۔ حسن رسول کی خدمت میں آئے تو کبھی اجازت نہیں لی، رسول کی خدمت میں، نانا کی خدمت میں بغیر اجازت کے آ گئے۔ حسین نانا کے پاس اجازت لے کے نہیں آتے ہیں، حسین آتے ہیں ایسے ہی جب رسول سجدے میں ہیں، حسین اجازت نہیں لیتے، پشت پر سوار ہو جاتے ہیں، اجازت نہیں لیتے۔ علی اجازت نہیں لیتے، آ کے اپنے بھائی کے پہلو میں بیٹھ جاتے ہیں۔ فاطمہ زہرا جن کے دروازے پر آ کے رسول اجازت لیتے ہیں کہ بیٹی تمہاری اجازت ہے کہ تمہارا باپ تمہارے گھر میں آ جائے، رسول بیٹی سے اجازت لیتے ہیں گھر میں داخل ہونے کی، یہاں بیٹی اجازت لے رہی ہے کہ بابا چادر میں آ جاؤں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اجازت لینا اس بات کی دلیل ہے کہ آج کوئی معاملہ ہونے والا ہے، آج یہاں پر کوئی معاملہ ہونے والا ہے جس واسطے اجازت لی جا رہی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جب پنجتن جمع ہو گئے تو حضور سرور کائنات نے دعا کے واسطے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا پالنے والے گواہ رہنا یہ میرے اہل بیت ہیں، اور سمجھیے گا یہ میرے اہل بیت ہیں، گواہ رہنا۔ کون؟ علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ انہوں نے اجازت کیوں لی ہے، کیوں اجازت لی؟ اس لیے کہ اگر اجازت نہ لیتے تو کل کا آنے والا مورخ یہی لکھتا کہ یہ تو نواسے تھے، چادر کا کونا الٹ کے آگے نانا کیسے روک لیتا؟ یہ تو بھائی تھے، بیٹی ہے، داماد ہے، آگے چادر میں کیسے روک لیتے؟
कैसे मना कर देते नवासों को, जिनको इतना चाहते थे, इतनी मोहब्बत करते थे कि नहीं बेटा चादर में ना आओ। बेटी जिनका इतना एहतराम करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, कैसे मना कर देते। ये भाई और दामाद है, कैसे मना कर देते। नहीं नहीं, चादर का कोना उलट के नहीं आए, परमिशन लेके आए, इजाजत लेके आए। कहीं पर किसी घर में यूं ही दाखिल हो जाना और बात है, इजाजत लेके आना और बात है। इजाजत लेके आना और बात। अब आप कहिए कि आज तो चादर के दरवाजे हर एक के वास्ते खुले हैं, जो चाह रहा है वो दाखिल हो रहा है, आ रहा है। बड़ा नवासा आया, आ गया, आ जाओ। छोटा नवासा आया, परमिशन मिल गई कि आ जाओ। भाई और दामाद आया, उसको भी इजाजत मिल गई कि आ जाओ। बेटी आई, उसको भी इजाजत मिल गई, आ जाओ। लिहाजा अब जो भी आज चादर में आ जाए उसको इजाजत मिल जाएगी। कहा नहीं नहीं, बीबी जनाब उम्मे सलेमा आई, उन्होंने आ करके फरमाया कि अल्लाह के रसूल आपकी इजाजत है कि मैं चादर में आ जाऊं। तो उनका नहीं, उम्मे सलेमा तुम खैर पढ़ो मगर चादर के अंदर ना आना। इसका मतलब है किसी को बुलाया जा रहा है, किसी को बाहर रोका जा रहा है। सलावत भेज दे मोहम्मद। और उसके बाद जब जिब्राइल अमीन ने पूछा है, हदीस किसा में आप क्या पढ़ते हैं, पालने वाले किसा में कौन है, चादर में कौन है। जिब्राइल सवाल कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा हाउला अहले बैती, पालने वाले ये है मेरे अहले बैत। और जिब्राइल सवाल कर रहे हैं, या रब्बे वमन तहता हादत, पालने वाले चादर में कौन है। जिब्राइल का सवाल है, मासूम है, मलक हैं, सरदार मलाइका हैं, इनसे गलती नहीं होगी, इनसे खता नहीं होगी। ये पूछ रहे हैं कि चादर में कौन है। अगर मैं जिब्राइल से पूछूं कि जनाब जिब्राइल आपका पूछना हमारी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए कि आप तो इस घर के पुराने खादिम हैं, आप तो इस घर के पुराने आने जाने वाले हैं। कभी आप कपड़े लेकर के आए, कभी कुरान की आयतें लेके आए, कभी रब्बुल इज्जत का सलाम लेके आए, कभी झूला झुलाने के वास्ते आए। आप घर वालों को नहीं पहचान रहे हैं। ये बात हमारी अकल में नहीं आ रही है, ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही है कि आप सवाल कर रहे हैं पालने वाले चादर में कौन है। अच्छा, अगर ये कहिए आप कि माज़अल्लाह जनाब जिब्राइल ने गलत पूछा, तो गलत जवाब के ऊपर अल्लाह ने सही जवाब दिया क्यों? अल्लाह की तरफ से सही जवाब आया क्यों? ये गलत पूछ रहे हैं तो अल्लाह को डांट देना चाहिए था, अल्लाह को तंबीह करना चाहिए थी कि जिब्राइल तुम इनको नहीं पहचानते हो, जान के पहचान करके अजनबी बने जा रहे हो तुम। लेकिन वो पूछ रहे हैं चादर में कौन है, वो बता भी रहा है। ये पूछ रहे हैं कौन है अल्लाह से, उधर से जवाब आता है, सुनो मेरे मलाइका कौन है चादर में। का सुनो, हम फातिमा तो बाबूहा व बालुहा व बनुहा, मेरी करीब खास फातिमा है, उसका बाप है, उसका शौहर है, उसके दोनों बेटे हैं। चलिए अच्छा हुआ मालूम हो गया कि चादर में कौन है। इसलिए कि अगर जिब्राइल ना पूछते तो दुनिया कहती मोहम्मद हैं, अली हैं, फातिमा हैं, हसन हैं, हुसैन हैं। जिब्राइल ने पूछा तो कम से कम अज़मत फातिमा ज़हरा समझ में आ गई। सलावत भेजे मोहम्मद। अज़मत फातिमा ज़हरा समझ में आ रही है। इसलिए कि जहां पर पंजतन पहचानवाए हैं परवरदिगार ने, तो उस पंजतन में एक सरदार अंबिया है, एक सरदार औसिया है। न सरदार अंबिया के जरिए से रिश्ता पहचानवाया, न सरदार औसिया के जरिए से रिश्ता पहचानवाया, न मोहम्मद के जरिए से रिश्ता पहचानवाया, न अली के जरिए से रिश्ता पहचानवाया, फातिमा ज़हरा के जरिए से रिश्ता पहचानवाया जा रहा है कि मेरी कनीज़ खास फातिमा है, उसका बाप है, उसका शौहर है, उसके दोनों बेटे हैं। एक नाम है, बाकी सारी रिश्तेदारियां हैं, बाकी सारी रिश्तेदारियां हैं। मेरी कनीज़ खास फातिमा, उसका बाप, उसका शौहर, उसके दोनों बेटे। सुनो चादर में कौन है। सरदार अंबिया हैं, सरदार औसिया हैं। एक तरफ इमामत का समंदर है, दूसरी तरफ रिसालत का समंदर है। ना अल्लाह रिसालत के जरिए से पहचानवा रहा है,
نہ اللہ امامت کے ذریعے سے پہچنوا رہا ہے، بلکہ فاطمہ زہرا جو دونوں سمندروں کو ملانے والی نہر ہے اس کے ذریعے سے پہچنوا رہا ہے۔ معصومہ کی عظمت بھی واضح ہو رہی ہے کہ میری کنیز خاص فاطمہ ہے، اس کا باپ، اس کا شوہر، اس کے دونوں بیٹے۔ اب یہیں سے عزیزان گرامی معاملہ بھی رسول کے اہل بیت کا طے ہو رہا ہے کہ دیکھیے اگر رسول اللہ کے ذریعے سے پہچانوایا جاتا تو جہاں جہاں رسول سے کنیکشن ہے وہاں وہاں داخل اہل بیت کی بات آتی، جہاں یہاں علی کے اگر ذریعے سے پہچانوایا جاتا تو جہاں جہاں علی سے لنک ہے، کنیکشن ہے، تو اہل بیت میں داخل ہونے کی کوشش ہوتی۔ اگر حسن و حسین کے ذریعے سے پہچانوایا جاتا تو جہاں جہاں ان سے لبت ہے وہاں وہاں اہل بیت میں داخل ہونے کی کوشش ہوتی۔ اب اللہ نے رشتہ پہچانوایا فاطمہ زہرا کے ذریعے سے۔ اب دیکھو اہل بیت میں وہی ہے جس کا رشتہ فاطمہ زہرا سے آ کے جڑ جاتا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد یہ معصومہ کونین کی منزل ہے جہاں ان کی طہارت کا اعلان ہو رہا ہے، انما یرید اللہ لیذبانکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ تو عزیزان گرامی یہ اہل بیت کی منزل ہے خدا کی قسم، جن پر ہماری جان فدا، ہماری جان نثار، اور وہ معصومہ کونین جن کے ذریعے سے اللہ رشتہ پہچانوا رہا ہے، نبی کو پہچانوا رہا ہے، اماموں کو پہچانوا رہا ہے کہ میری کنیز خاص فاطمہ ہے، نام ایک لیا جا رہا ہے، فاطمہ کے باپ، فاطمہ کا شوہر، فاطمہ کے دونوں بیٹے۔ لیکن عزیزان گرامی یہ بی بی رسول جن کا بے انتہا احترام کرتے تھے، رسول جن کو بے انتہا چاہتے تھے، رسول فاطمہ زہرا کی ڈیوڑی پر آ کے سلام کرتے تھے، اجازت لیتے تھے، بیٹی تمہاری اجازت ہے کہ تمہارا باپ تمہارے گھر میں آ جائے؟ تو جواب آتا تھا بابا یہ گھر تو آپ کا گھر ہے، یہ کنیز تو آپ کی کنیز ہے۔ گویا رسول اللہ پہچانوا رہے تھے، اگر اللہ نے پہچانوایا تو اللہ کے رسول نے بھی پہچانوایا کہ دیکھو مجھ کو، دیکھو مجھے پہچانو کہ میری حیثیت کیا ہے، میری منزل کیا ہے، میرا مرتبہ کیا ہے۔ رسول وہ ہے جو قاب قوسین کی منزلوں پر یوں ہی چلا جاتا ہے، جو ٹھہرتا نہیں ہے، کہیں رکتا نہیں ہے، کہیں اجازت نہیں لیتا، وہ در سیدہ پر رکتا ہے، ٹھہرتا ہے، اجازت لیتا ہے، بتا دیتا ہے کہ دیکھو قاب قوسین کی منزل اور ہے، در فاطمہ وہ منزل اور ہے، اس کا مرتبہ اور ہے۔ قاب قوسین پہ محمد یوں ہی چلا جاتا ہے، در فاطمہ پر ٹھہر جاتا ہے۔ یہ فاطمہ تھے، اور پھر یہی وہ بی بی جنہوں نے ایک موقع کے اوپر رونے کی تمنا کی تھی جب جبرائیل نے آ کے خبر شہادت دی ہے اور حضور سرور کائنات نے کریا کیا تھا، اور رسول نے بتایا تھا بیٹی اس موقع پر نہ میں ہوں گا، نہ تم ہوگی، نہ علی ہوں گے، نہ حسن ہوں گے۔ تو بی بی نے تڑپ کے پوچھا تھا بابا میرے بچے پر روئے گا کون، بابا میرے بچے کا ماتم کون کرے گا؟ رسول چپ ہو گئے، رسول خاموش ہو گئے۔ جواب آیا، جبرائیل امین آئے، اللہ نے بات تحفہ درود و سلام کے کہلوایا ہے کہ فاطمہ زہرا سے کہہ دیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا کہ جو حسین پر روتے اور رلاتے رہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے عزیزان گرامی، پروردگار کا وعدہ ہے بی بی معصومہ سے، فاطمہ زہرا سے، اور اللہ کا وعدہ وہ ہے کہ جہاں کے اوپر ہمارا وعدہ نہیں ہے کہ وعدہ بھلا دیا جائے، وعدے سے مکر جائے انسان، وعدے کو تبدیل کر دیا جائے، جو مرتبہ وعدہ ہو گیا وہ وعدہ صبح قیامت تک کے باقی رہنے والا ہے۔ اور اگر اس حدیث کی سب سے بڑی دلیل دیکھنا ہے آپ کو تو آپ دیکھ لیں دنیا میں کہ جہاں کے اوپر 4 مومن جمع ہیں وہاں کے اوپر غم حسین ہو رہا ہے، وہاں پر ذکر اہل بیت ہو رہا ہے، وہاں پر یا حسین ہو رہا ہے، اور وہاں کے اوپر نام حسین سے آنسو بہائے جا رہے ہیں۔ یہ وعدہ پروردگار ہے جو پورا ہو رہا ہے۔ یہاں 4 مومن جمع ہوئے، کہا بھائی مجلس ہو جائے۔ مجلس میں کیا ہے؟ کہا غم حسین ہو جائے، ماتم حسین ہو جائے،
नाम हुसैन पर चंद आंसू निकल जाएं, उस बेकस और मजलूम पर चंद आंसू निकल जाएं जिसको करबला में 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद कर दिया गया। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, बस 2 जुमले और बात को तमाम करूं। बात मासूमा कौनैन की है तो बस मासूमा ही पर बात तमाम हो जाए कि मासूमा बीबी फातिमा जिनको उनके बाप पर रोने न दिया गया, बाबा की वफात के बाद मासूमा चंद दिन दुनिया में रही, 70 दिन, 75 दिन या 90 दिन, लेकिन कोई भी रवायत, कोई भी तारीख 75 दिन से ज्यादा नहीं बताती है, 90 दिन से ज्यादा नहीं बताती है कि 90 दिन से ज्यादा बीबी रही हूँ। लेकिन इसी दरमियान फातिमा जहरा का मरसिया तारीख में मौजूद है कि बाबा आपके बाद मेरे ऊपर वो जुल्म हुए कि जो अगर दिनों पर पढ़ते तो मिसल रातों के तारीख हो जाते। फातिमा मरसिया पढ़ती हुई दुनिया से जा रही है, बाबा आपके बाद मेरे ऊपर वो जुल्म हुए जो अगर दिनों पर पढ़ते तो मिसल रातों के तारीख हो जाते। हाँ फातिमा जहरा अपने बाप के बाद कभी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट न देखी गई, हमेशा फातिमा जहरा गमगीन रहती थीं, आंखों से आंसू जारी रहते थे, बाप को याद किया करती थी। कभी मस्जिद को देख के कहती हैं कि क्या मेरा बाबा कभी यहाँ ना आएगा, कभी अपने घर के दरवाजे को देख के कहती हैं ए मेरे बच्चों क्या तुम्हारा नाना कभी दरवाजे से घर में दाखिल ना होगा। एक रात बीबी ने ख्वाब में देखा कि इनके बाबा रसूलुल्लाह तशरीफ लाए हैं और फरमा रहे हैं कि फातिमा मैं तुम्हें लेने के वास्ते आया हूं, तुम मेरे साथ चली चलो। रात तमाम हुई और वो बीबी की शहादत का रोज था कि जब बीबी ने शहादत पाई, अस्मा से वसीयतें की और अस्मा से वसीयतों में कहा अस्मा मुझको ये दस्तूर पसंद नहीं है कि इस तरीके से जनाजे उठाए जाते हैं। अस्मा ने एक ताबूत बनाया, ताबूत बना के बीबी के सामने पेश किया, बीबी ने ताबूत देखा, ताबूत देख के अस्मा को दुआ दी, कहा अस्मा जिस तरह तूने मेरे पर्दे का लिहाज रखा अल्लाह दुनिया और आखिरत में तेरा पर्दा सलामत रखे। मैं कहूंगा बीबी यही दुआ ज़ैनब उम्मे कुलसूम को भी देती जाइए, यही दुआ बीबियों को भी देती जाइए। बस फातिमा जहरा अस्मा से वसीयतें की, अली से वसीयतें की और एक रात वो आई कि जब हुजरे में इबादत के वास्ते गई, लेकिन जब थोड़ी देर के बाद हुजरे से कोई सदा ना आई तो अस्मा ने धड़कते दिल से दरवाजा खोला। फातिमा जहरा दुनिया से सिधार चुकी थी, हसनैन ने सर को पीटा, अली ने अपना मामा उतार के फेंका, अफसोस मेरा आखिरी सहारा भी रुखसत हो गया। अंधेरी शब में फातिमा जहरा की मैयत उठी। मैं कहूंगा बीबी फातिमा आपका जनाजा अंधेरी शब में उठा, मगर आप ही की बेटियां थी जो करबला से कूफे और कूफे से शाम, सरों पर चादरें नहीं है, अपने बालों से चेहरे का पर्दा किए हुए। वाह हुसैना वाह मजलूमा की सदाएं। Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein.